بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ مصروف ہوں گے؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اللہ مستعان پڑھا کریں، تو اس سے نا اللہ تعالیٰ بہترین اسباب پیدا کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور مطلب آیا اس طرح سے پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اللہ المستعان علی ما یقول۔ یہ جو آپ نے کہا نا، مجھے ہنسی آ رہی کہ آپ مصروف ہوں گے۔ دیکھیے، ہر آدمی مصروف ہوتا ہے، لیکن میری مصروفیت آپ کے سوال کا منتظر رہتی ہے۔ جب آپ سوال کرتی ہیں یا کوئی بھی میرا ویور سوال کرتا ہے تو میں اپنی مصروفیت کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ کا سوال کا جواب دوں، میں اپنی ویڈیوز میں متعدد مرتبہ اس ویور کا شکریہ ادا کیا ہے میں نے، جس نے یہ خوبصورت تحفہ ہمارے اور آپ کے پسندیدہ چینل کو 1 لاکھ سبسکرائبر جمع ہونے پر دیا ہے۔ تو میرا اور آپ کا خاندان 1 لاکھ سبسکرائبر، 1 لاکھ افراد پر مشتمل ہو گیا ہے۔ وہ پودا جو ہم نے پچھلے چند مہینوں پہلے لگایا تھا، اب تناور درخت بنتا جا رہا ہے، اور اس میں کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے محترمہ، اور جو سپورٹر ہیں ہمارے، جو اس کو صبح و شام دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں اور اپنے جوائنٹ ممبرشپ اسکیم کے ساتھ جڑ کے اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکریہ بھی کرنے کا اس کو شاید توفیق نہیں مل پاتی۔ تو میں اللہ تیرا بھی شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محبتوں سے، آپ کی اس کاوش اور ان جد و جہد، ہم سب نے مل کر جد و جہد کری ہے اس چینل کو تناور درخت بنانے کے سلسلے میں، اللہ ہم سب کے لیے موازین حسنات میں اضافے کا سبب بنائے، اور اس کے ساتھ جڑنے والوں میں، اس کو سپورٹ کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو وظیفہ آپ نے بھیجا ہے نا، وہ وظیفہ ہے، میں پہلے رمان کھا لوں۔ یہ دراصل اس خوبصورت گملے پر بہت سارے فروٹس لگے ہوئے تھے آمرا، اور یہ الحمدللہ رمان ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ جو لوگ اس چینل کو تحفے بھیجتے ہیں نا، کئی لوگ پاکستان سے بھی بھیجتے ہیں، تو میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمرے کی سعادت کے لیے لوگ آتے ہیں اور اپنی محبتوں کے تحفے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ بہرحال، آپ نے جو چند منٹ کا عمل اور تمام مسائل کا حل، یہ عبقری نسخہ ہے، اور عبقری نسخے یا عبقری وظیفے اکثر جھوٹے اور بے بنیاد ہوتے ہیں، اور حیرت تو یہ ہے کہ کئی ملین ویورز ہیں ان کے، جھوٹ کو پرموٹ کرنے والے شیطان کے شیدائی ملینز پر ہیں، اور ہمارے ہاں تو جا کے اللہ اللہ کر کے 1 لاکھ ہوئے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ ابھی ہمیں آگے بھی جانا ہے۔ نماز مغرب کے بعد یا اللہ المستعان 41 بار پڑھ لیا کریں، سارے معاملات اور مشکلات اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گے۔ عبقری میگزین میں یہ نسخہ شائع ہوا تھا جو کہ آپ نے دیکھا ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو سنواتا ہوں شیخ شیخ محمد صالح المنجد۔ قال من سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یہ آیت ہے، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آپ تو ہماری یہاں جو اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے قصے کا سورہ یوسف میں تذکرہ کیا ہے، یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلودہ کر لائے تھے۔ باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل سے ہی ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر۔
اور پھر یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ المستعان واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد طلب کی ہے، علی ما تصفون۔ تو یہ وہ دعائیہ کلمات ہیں جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سورہ یوسف میں بیان فرمائے ہیں۔ اب سنتے ہیں۔ والله المستعان على ما تصفون. واللہ المستعان، ايش يعني الله المستعان؟ نہیں یعنی اللہ المستعان، اللہ المستعان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگی ہے، يعني استعين بالله. استعین باللہ، میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہوں، اللہ میری مدد فرما۔ لا بحول وقوتي. لا حول ولا قوتی، یہ میری قوت اور میرے ارادے اور میری جستجو اور میری تمام کاوشوں کے نتیجے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ المستعان، اللہ کی مدد سے ہے۔ استعين بالله. استعین باللہ، اللہ کی مدد طلب کیا کرو۔ عليكم وعلى كذبكم. علیکم علی مثلکم علی سبیلکم۔ عثمان بن عفان حضرت عثمان بن عفان کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور شہادت کی بشارت دی، قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. بشر ہو بالجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنت کی اور وہ شہادت کی بشارت دی۔ اللي هي مقتل والفتنة اللي صارت بعد ذلك. یہ وہ فتنہ اور جو حادثہ حضرت عثمان کے ساتھ پیش آیا وہ سب معروف ہے۔ ماذا قال عثمان؟ الله حضرت عثمان نے کیا کہا؟ حضرت عثمان نے کیا کہا؟ سنیے۔ الله المستعان. اللہ المستعان، استعين بالله على ما سيصيبني. اللہ اکبر۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اللہ کی مدد اور نصرت طلب کرتا ہوں اس وقت جب کہ یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آئے۔ الله وسلم. إذن لفظة جميلة نبوية. لفظۃ جمیلۃ نبویۃ، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے یعقوب علیہ السلام کے کلمات سورہ یوسف نے بیان کیے ہیں۔ لیکن کیا یہ 41 پڑھنے کی بات درست ہے؟ یہ عبقری بات ہے۔ عبقری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی 41 مرتبہ نہیں پڑھا، نہ ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا آپ نے 41 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا، بلکہ حضرت عثمان نے بھی اللہ المستعان، جب آپ کو پریشانی ہو تب آپ اللہ کی مدد طلب کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مغرب کے بعد 41 مرتبہ، کسی بھی وقت کا تعین کرنا کسی بھی وظیفے کے لیے محتاج ہے دلیل کا۔ اگر دلیل ہے، عبقری والوں کے پاس زمین و آسمان کو اگر وہ ایک بھی کر دیں اور شیاطین کو، جتنے بھی شیاطین ان کے پوری دنیا میں گشت کر رہے ہیں، تب بھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 41 مرتبہ پڑھنا اس وظیفے کا مغرب کی نماز کے بعد ثابت ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ المستعان مکمل جملہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اس طرح کے جملے ہمیشہ کہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔